رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس سیشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے ہمارے سامنے وہ سوال اور اس کا جواب ہے جس کی طرف اشارہ اس سے پہلے حلقے کے لاسٹ میں اخیر میں کیا گیا تھا۔ سوال بڑا اہم ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا جماعتوں سے مل جل کر رہا جائے یا ان سے قطع تعلق کر لیا جائے، یعنی فرقوں سے، نئے راستوں سے، سلف صالحین کے علاوہ جو راستہ ہے اس راستے والوں سے کیا مل جل کر رہا جائے یا ان سے قطع تعلق کر لیا جائے۔ جواب میں شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ کہتے ہیں، اگر مل جل کر رہنے کا مقصد بصیرت والوں کی جانب سے، یعنی علم والوں کی جانب سے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت، کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں لوگوں کو، علی بصیرت، علم کی روشنی میں، بصیرت کی روشنی میں، انا میں بھی، ومن اتبعنی اور جو میرے پیروکار ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر مل جل کر رہنے کا مقصد علم و بصیرت والوں کی جانب سے انہیں سنت کے تمسک، یعنی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے اور غلطی سے باز آنے کی دعوت دینا ہو، کیا مقصد ہو مل جل کر رہنے کا؟ تال میل کرنے، مل جل کر رہنے کا مقصد کیا ہو؟ علم والے ہوں، اور علم والے اگر اس نیت سے مل جل کر رہنا چاہتے ہوں کہ انہیں سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی دعوت دیں گے، جو غلطیاں وہ کر رہے ہیں ان غلطیوں سے ان کو باز رکھیں گے، اگر اس نیت سے مل جل کر رہتے ہوں تب تو ٹھیک ہے، اور یہ دعوت اللہ کے قبیل سے ہے، یعنی دعوت اللہ کا ہی راستہ ہے، اسی کا حصہ ہے یہ۔ لیکن اگر ان کے ساتھ گھلنا ملنا، سنت کی دعوت اور غلطی کی وضاحت کے بغیر، محض انسیت اور دوستی کے لیے ہو تو ناجائز ہے۔ دوستانہ رہے، ہے نا، تال میل رہے، مل جل کر رہنا چاہیے، ہے نا، دوری نہیں بنانا چاہیے۔ اگر اتنا ہی ہو تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ کس نیت کے ساتھ، کس مقصد کے ساتھ ملنا جلنا جائز ہے، مل جل کر رہنا جائز ہے؟ اس نیت کے ساتھ کہ ان کو سنت پر مضبوطی سے قائم رہنے کی دعوت دیں گے، جو غلطیاں وہ منہج کی کر رہے ہیں، سنت کے خلاف کر رہے ہیں، ان غلطیوں سے ان کو دور رہنے کے لیے، باز رہنے کے لیے تلقین کریں گے، سمجھائیں گے، تب تو جائز ہے۔ اور شروع میں شیخ نے ایک بہت اہم بات کہہ دی، کیا کہہ دی؟ علم و بصیرت والوں کی جانب سے۔ علم اور بصیرت والوں، یعنی عام آدمی یہ کام کر ہی نہیں سکتا ہے۔ عام آدمی کے لیے کسی بھی طرح سے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ غیر منہجیوں کے بیچ میں رہے، ان سے ملے جلے، گھلے ملے، یہ ساری چیزیں جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ خود لا علم ہے، اس کو عقیدے کی گہرائی نہیں ہے، اس کے پاس منہج کی گہرائی نہیں ہے، اس کو سنت کی گہری معلومات نہیں ہے، اس کو مختلف افکار و نظریات کے اندر جو بہت ساری گڑبڑیاں ہیں، جو مختلف فرقوں کے اندر گمراہیاں ہیں، ان کا پتہ نہیں ہے، اور وہ جائے گا ان کے ساتھ مل جل کر رہے گا، گھلے گا ملے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ خود بھی بہک جائے گا، انہی میں چلا جائے گا، انہی کا ہو جائے گا، اور بجائے اس کے کہ سنت کے راستے پر وہ آئے، دوسروں کو لائے، لوگوں کی غلطیاں واضح کرے، خود بھی گمراہی میں چلا جائے گا، خود بھی غلطیوں میں پڑ جائے گا۔ اس بارے میں بڑی اہم باتیں ہیں جو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے آئیں گی، لیکن یہاں پر جو خاص بات ہے وہ یہی ہے کہ اب یہ سوال اگر کسی ہمارے بھائی کی طرف سے اگر آتا ہے کہ بھئی کیا کریں، ان لوگوں کے ساتھ تال میل رکھیں، ان کے ساتھ میل جول رکھیں، یا پھر بائیکاٹ ہو جائیں، الگ تھلگ ہو جائیں، تو بھائی دیکھو اس کا اصولی جواب ہے۔ الگ الگ ہم کوئی کسی کو نہیں کہتے کہ تم جاؤ کہ نہیں جاؤ، تم جاؤ کہ نہیں جاؤ، ملو جلو یا نہیں ملو جلو، یہ سب ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اصل یہ ہے کہ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو کتاب و سنت کا، سلف صالحین کے منہج کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم والے ہو جائیں، آپ کا علم مضبوط ہو جائے، آپ بہکے نہیں، آپ گمراہ نہ ہوں، آپ کو کوئی ورغلائے نہیں، بلکہ آپ اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، سلف صالحین کے راستے کو اچھی طرح سے جان لیں، سمجھ لیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ انہی علماء کے بیچ میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو تاکہ آپ پورے طور پر اس سے آگاہ رہیں، پورے طور پر اس سے اپڈیٹ رہیں۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد آپ جب مضبوط ہیں تو اب آپ کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ آپ اس نیت سے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں، میل جول رکھیں کہ ان کو بھی سنت کی راہ دکھائیں گے، ان کو بھی غلطیوں کی اصلاح کرنے کا حکم دیں گے، ان کو سمجھائیں گے، بجھائیں گے، ان کی منہج کی خرابی واضح کریں گے ان کے سامنے۔ اس نیت سے آپ ان کے ساتھ تال میل رکھ سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو نہیں رکھ سکتے۔ لیکن پہلا کام کیا ہے؟ علم اور بصیرت والا ہونا۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو لوگ عقیدہ و منہج کے علم والے ہیں، علماء جو ہیں، وہی ان کے ساتھ تال میل رکھیں، ورنہ خطرہ ہے کہ بہک جائیں گے۔ اور آج تو حالات بہت زیادہ سنگین ہیں، اس سے کہیں زیادہ سنگین ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ہمارے علماء بھی ہیں، بہت سارے طلباء بھی ہیں میرے بھائیوں، کہ وہ غیر شعوری طور پر، یعنی انہیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ وہ غلط راستے پر چل پڑے، غلط فکر ان کے یہاں آ گئی، غلط نظریے کو فالو کرنے لگے، کہیں زبان سے کسی غلط فکر کی تائید کر دیا، کہیں قلم سے غلط فکر کی تائید کر دیا، ہے نا؟ ان کو احساس نہیں ہوتا ہے، اور وہ تائید کر رہے ہوتے ہیں، زبان سے تائید کر رہے ہوتے ہیں، قلم سے تائید کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کمنٹ کے ذریعے سے کسی کا سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ تو میں غلط چیز کی تائید کر رہا ہوں، جبکہ وہ طلباء ہیں، جبکہ وہ بعض طلباء ہیں، علم والے ہیں، لیکن اتنی فضا بگاڑ دی گئی ہے، اتنا گنجلک کر دیا گیا ہے، اتنا دھندلا کر دیا گیا ہے کہ آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ راستہ گمراہی کا ہے۔ اور ابھی بات آپ کے سامنے آئے گی ایک مثال کے ذریعے سے، اس سے بھی یہ بات واضح ہو جائے گی۔ خوارج کی مثال ہمارے سامنے آگے آنے والی ہے، اس میں یہ بات واضح ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ دیکھو کس طرح سے اگر آپ کے سامنے، ہمارے بڑوں نے اگر ان باریکیوں کی وضاحت نہ کی ہوتی تو ہم بہک جاتے۔ اسی طرح کی باتوں سے آج بھی بہت سارے نوجوان بہک جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس گہرائی نہیں ہے، ان کے پاس منہج کا گہرا علم نہیں ہے، ان کے پاس سنت کا مضبوط علم نہیں، کس وجہ سے وہ بہک جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو موٹی بات ہو گئی۔ اب یہاں پر شیخ صالح فوزان کی اس جواب میں آگے اور بھی باتیں ہیں، جواب کا اور حصہ آگے آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر شیخ کیا کہتے ہیں، جواب مکمل کر لیں۔ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں لہذا انسان کے لیے مخالفین کے ساتھ گھل مل کر رہنا محض کسی شرعی فائدے کی بنیاد پر ہی جائز ہے۔ شرعی فائدہ ہو تو ہی گھلنا ملنا جائز، اگر کوئی شرعی فائدہ نہیں ہے تو باطل جماعتوں کے ساتھ گھلنا ملنا جائز نہیں ہے۔ جیسے شرعی فائدہ، دینی فائدہ، مطلب کہتے ہیں جیسے انہیں صحیح اسلام کی دعوت دینا ہو، یا ان کے سامنے حق واضح کرنا ہو تاکہ وہ حق کی طرف پلٹیں، اگر یہ مقصد ہو، یہ فائدہ اگر حاصل ہوتا ہو تو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جائیں، گھلے ملیں۔ جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی مسجد میں بدعتیوں کے پاس گئے تھے، کوفہ کی مسجد میں بدعتیوں کے پاس گئے تھے، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس ٹھہرے اور ان کی بدعت پر نکیر فرمایا، یعنی بدعت کو پر ٹوکا کہ تم جو کام کر رہے ہو یہ کام کیسا ہے؟ بدعت کا کام ہے۔ تو ابن مسعود وقت کے ایک چوٹی کے امام اور عالم تھے کہ نہیں تھے؟ ایک بڑے عالم تھے، اور یہاں پر یہ بات بھی واضح ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، اور صحابہ کرام کا علم آپ جانتے ہیں، تو ابو موسیٰ اشعری خود ایک بڑے علماء میں سے، ایک بڑے عالم تھے صحابہ کرام میں سے، لیکن انہوں نے
مسجد کوفہ میں ایک نیا طریقہ دیکھا، ایک بدعت دیکھی، تو بھی انہوں نے خود ٹوکنے کے بجائے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کے کہا ایسا ایسا کوفہ کی مسجد میں چل رہا ہے، ایسا ایسا کوفہ کی مسجد میں چل رہا ہے۔ یعنی یہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ علم والے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے سے بڑے علم والے سے رجوع کیا۔ آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایسا ایسا چل رہا ہے۔ بلکہ ابن مسعود نے کہا بھی کہ تو تم نے ڈانٹا کیوں نہیں ان کو، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، اپنے گناہوں کو کاؤنٹ کرو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے سوچا کہ آپ کے پاس آ کر کے آپ سے عرض کر دوں، آپ ہمارے بڑے عالم ہیں، آپ چل کر کے ان کو سمجھائیں گے تو زیادہ اچھا ہے۔ بہرحال تو شیخ صالح فوزان مثال دے رہے ہیں کہ غیر سلفی جو راستے ہیں، جدید جو راستے ہیں، ان راستے والوں سے، فرقوں سے، ٹولیوں سے تال میل رکھنے کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ پہلا کام علم والے ہوں، بصیرت والے ہوں۔ علم و بصیرت والے ان فرقوں سے تال میل رکھ سکتے ہیں ایک شرط کے ساتھ، وہ شرط یہ ہے کہ دینی فائدہ حاصل ہونا چاہیے۔ دینی فائدہ کا مطلب یہ ہے ان کو حق بتائیں، ان کو باطل سے دور کریں، ان کو نصیحت کریں، ان کو سنت سمجھائیں، ان کو غلطیوں سے دور ہونے کی تعلیم دیں۔ یہ سب اگر ممکن ہے تو آدمی تال میل رکھ سکتا ہے۔ جیسے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا، مسجد کوفہ میں جا کر کے بدعتیوں کے بیچ میں ان کے بیچ میں جا کر کے بیٹھے تھے، کھڑے ہوئے تھے، اور ان کو پھر سمجھایا تھا دیر تک، اور اس کے بعد واپس آئے تھے۔ ایسے دوسری مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں، ایسے ہی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کہتے ہیں کہ ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوارج کے بیچ میں گئے تھے۔ خوارج کے بیچ میں جن لوگوں نے حضرت علی بن ابی طالب کے خلاف بغاوت کی تھی، 6000 خارجیوں نے الگ تھلگ ہو گئے تھے اور ایک الگ کیمپ میں جا کر کے سب بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے نکل گئے تھے، بیعت سے نکل گئے تھے۔ ان لوگوں کے پاس گئے تھے ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو بجھانے کے لیے، ان کے ڈاؤٹس کلیئر کرنے کے لیے، ان کی شبہات دور کرنے کے لیے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوٹی کے امام اور عالم تھے، چوٹی کے امام تھے، عالم تھے، خاص طور پر قرآن کے تو ترجمان تھے۔ انہوں نے حضرت علی سے اجازت مانگی اور جا کر کے خوارج کے بیچ میں ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا ڈاؤٹ کیا ہے، تم نے کیوں بغاوت کی ہے، تم کو کیا اعتراض ہے حضرت علی بن ابی طالب کے اوپر۔ انہوں نے 2-3 اعتراضات بتلائے، ان تینوں اعتراض کو سن کر کے علم اور بصیرت کی روشنی میں اس کا جواب دیا، حق کی تعلیم دی، غلطی دور کی۔ اللہ کی توفیق سے 2000 خارجیوں نے توبہ کر لیا اور بغاوت سے باز آ گئے، حضرت علی کے ہاتھ پر آ کر کے بیعت کر لیا۔ 4000 خارجی اڑے رہے، ڈٹے رہے، نہیں مانے، اور بہرحال وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ 2 بڑے بڑے واقعات کی طرف، 2 بڑی بڑی مثالوں کی طرف شیخ صالح فوزان نے اشارہ کیا کہ یہ دیکھو، علم والے اگر ہوں اور کوئی فائدہ مل سکتا ہو، یعنی اثر ڈال سکتے ہوں، انہیں متاثر کر سکتے ہوں علم کے ذریعے سے، اور ان کی غلطی دور کر سکتے ہو، تب تو آپ ان کے ساتھ جائیں، ان کے بیچ میں بیٹھیں، ان کے ساتھ گھل مل کر کے رہیں۔ لیکن اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں، علم نہیں ہے یا علم ہے لیکن وہاں آپ اپنی بات کہہ نہیں پائیں گے، حق پہنچا نہیں پائیں گے، تو ان 2 شرطوں کے بغیر آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ پھر بہتر ہے کہ آپ دور ہی رہیں۔ کیا کریں؟ دور ہی رہیں۔ اب کوئی آج کھڑا ہوگا اس بات پر اعتراض کرنے کے لیے، وہ کہے گا یہ دیکھو ساری دنیا مسلمانوں کے خلاف محاذ قائم کیے ہوئے ہے، دنیا اسلام کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے، ساری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں چل رہی ہیں، ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا منصوبہ چل رہا ہے، ساری دنیا مسلمانوں کی دشمن ہے، مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے، مسلمانوں میں اتفاق ہونا چاہیے، آپس میں مل جل کر کے رہنا چاہیے۔ یہ دیکھو آج بھی یہ الگ رہنے کا حکم دے رہے ہیں، امت کو منتشر کر رہے ہیں، امت کے اندر تفرقہ پیدا کر رہے ہیں، امت کا شیرازہ منتشر کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کہنے والے آ جائیں گے۔ تو یہی تو مسئلہ سمجھنے کا ہے، کس کو اتحاد کہتے ہیں، کس کو اتفاق کہتے ہیں۔ اگر سب لوگ اپنی گلی میں کھڑے رہیں اور ہر شخص اپنی گلی سے کہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، تو کیا اتفاق ہو جائے گا؟
سب کو اپنی گلیوں سے نکل کر شاہراہ پر آنا ہوگا جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا تھا. وہی باطل عقیدہ، وہی گمرہی، وہی سنت سے دوری، وہی عقل پرستی، وہی بدعتیں، وہی خرافات سب لوگ کرتے رہیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے، توحید پر نہیں آئیں گے، سنت پر نہیں آئیں گے، سلف کے راستے پر نہیں آئیں گے، حق پر نہیں آئیں گے، اپنی اپنی جگہ پر ڈٹے رہیں گے، تو کون سا اتحاد قائم ہوگا، کون سا اتفاق قائم ہوگا؟ اور اس اتفاق سے فائدہ کیا ہوگا؟ اتحاد توحید کے ساتھ ہو سکتا ہے. اتحاد کے لیے توحید ضروری ہے، اتحاد کے لیے نبی کی سنت ضروری ہے، اتحاد کے لیے سلف صالحین کا طریقہ ضروری ہے. بغیر توحید کے، بغیر سنت کے، بغیر سلف صالحین کے راستے کے دنیا میں نہ کبھی اتحاد ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. اس کی امید کرنا بیکار، یہ دعویٰ غلط، حقائق کے خلاف، تاریخی شواہد کے خلاف. کبھی بھی کتاب و سنت کے بغیر، توحید کے بغیر، نبی کی سنت کے بغیر، اور جس راستے پر امت متحد ہوئی تھی، جاہلیت سے نکل کر کے متحد ہوئی تھی، اس راستے کے بغیر کبھی اتحاد قائم نہیں ہو سکتا ہے. صرف زمانی جمع خرچ کرنے کا اور عقیدت سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. امت میں اتحاد ہو جائے، امت متفق ہو جائے، یہ صرف جذباتی بات کر کے کوئی فائدہ نہیں. اصولوں پر آنے کے ذریعے سے اتحاد ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو عرب پہ لوگوں کا کیا حال تھا؟ جاہلی دور کا کیا عالم تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کیا حال تھا؟ 100 سال سے جنگیں چلتی تھی، دو چچا زادوں میں جھگڑے چلتے تھے، ہے کہ نہیں؟ جنگ بواس چلتی رہی، صدیوں تک چلتی رہی. لیکن اتنے سارے برے حالات کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، توحید کی دعوت دی، نبی کی سنت آئی، سارے لوگ اس پر آ گئے تو برسوں کی، صدیوں کی، ہے نا، ساری گندگیاں ختم ہو گئیں، سارا اختلاف ختم ہو گیا، سارے جھگڑے ختم ہو گئے، ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتلایا. اللہ نے احسان، بطور احسان اس بات کو بیان فرمایا، اور یہ بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے، اللہ کی توحید کے ذریعے سے، نبی کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دی. اے نبی، اگر آپ دنیا کی ساری دولت خرچ کر دیتے تب بھی ان دلوں میں الفت پیدا نہیں کر پاتے. ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیج کر کے، قرآن اتار کر کے، توحید کا پیغام پہنچا کر کے ساری دنیا کے دلوں کو جوڑ دیا. اب افریقہ ہو، امریکہ ہو، شمال سے آئے، جنوب سے آئے، مشرق سے آئے، مغرب سے آئے، سب کے ساتھ دل جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ توحید پر وہ بھی ہے، ہم بھی ہیں، سنت پر وہ بھی ہے، ہم بھی ہیں، صحابہ کے طریقے پر وہ بھی ہے، ہم بھی ہیں. ہمیں محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ الحمدللہ. دنیا کے آخری سرے پر کسی کتاب، توحید، سنت، سلف کے راستے پر چلنے والے کی اگر موت کی خبر آپ سنیں تو دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ یہ ہے ایمان. اس کو الفت کہتے ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں. اتحاد ایسے ہی ہو سکتا ہے، صرف دعووں سے اتحاد نہیں ہو سکتا ہے. ہر آدمی اپنی دیوار کو پکڑ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اپنی چہار دیواری کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے اور اتحاد کے نعرے لگاتا ہے. امتیوں کے پیچھے بھاگ کر کے کبھی اتحاد ہو سکتا ہے؟ بات آ چکی ہے کہ امت کسی ایک پر غیر نبی، کسی ایک بھی غیر نبی پر کبھی متحد ہو ہی نہیں سکتی. ابو بکر صدیق کا نام لوگے تو خارجی رافضی الگ ہو جائیں گے، آل بیت رسول کا دعویٰ کرنے والے اور یزیدی کا نعرہ لگانے والے الگ ہو جائیں گے. وہ نہیں آئیں گے ابو بکر صدیق کے ساتھ میں، نہیں آئیں گے عمر کے ساتھ میں، نہیں آئیں گے عثمان کے ساتھ میں. اور جب علی کا نام وہ لیں گے تو بہت سارے لوگ ان کے ساتھ میں نہیں آئیں گے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے اتحاد اگر کہیں ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی توحید پر اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، جو نبی کی ذات ہے، ان کی تعلیمات پر ہی اتحاد ہو سکتا ہے. تو یہ سب باتیں سن کر کے آپ کبھی جوش میں نہ آئیں، کبھی آپ بہک نہ جائیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ سلف صالحین سے ہٹے. بھئی عقیدے میں فساد ہے، سنت سے دوری ہے، بدعت ہے، نفس پرستی ہے، خواہشات ہے، خروج ہے، کتنی ساری چیزیں موجود ہیں. تو ان دعووں کے ساتھ کیسے اتحاد ممکن ہے؟ اور جب ممکن نہیں ہے تو بچوں والی تسلی دینے کا کیا فائدہ ہے؟
سچائیوں کی باتیں کرنا ضروری ہے کہ بغیر توحید کے، بغیر سنت کے اتحاد ممکن نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو اتحاد ہو جائے تو آ جاؤ خالص توحید پر، آ جاؤ خالص سنت پر، چھوڑ دو ان دیواروں کو، چھوڑ دو شخصیت پرستی، چھوڑ دو نفس پرستی، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر سب کے سب آ جاؤ گے تو اتحاد ہو جائے۔ یہ ہے۔ خیر، شیخ صالح فوزان نے کیا بات کہی، بتلا دیا کہ یہ دو طریقے ہیں، دو مثالیں ہیں جس سے معلوم پڑتا ہے کہ علم والے ایسے لوگوں کے ساتھ تال میل کر سکتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ وہ انہیں حق کا راستہ دکھا سکیں، سنت کا راستہ دکھا سکیں۔ اس لیے یہاں ایک سبق اور ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے، آج بھی اہل علم کو چاہیے کہ وہ اسٹیجوں کی نزاکتوں کو سمجھیں، بینر کی نزاکتوں کو سمجھیں، مائک کو سمجھیں، پلیٹ فارم کو سمجھیں، ہر چیخنے چلانے والے کی دعوت پر لبیک نہ کہیں، یہ دیکھ لیں کہ جہاں سے آواز آ رہی ہے وہاں جانے کا فائدہ ملے گا یا نہیں ملے گا، آپ کو حق کہنے کو ملے گا یا نہیں ملے گا، آپ وہاں پر حق کا پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ نہیں پہنچا سکتے، آپ خالص توحید بیان کر سکتے ہیں یا نہیں، خالص سنت کی دعوت دے سکتے ہیں یا نہیں، سلف صالحین کا مسج کا مشن ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر رکھ سکتے ہیں تو الحمدللہ، اور علم والے ہیں، بہک نہیں سکتے ہیں تو علماء ایسے اسٹیجوں پر جا سکتے ہیں اور جانا چاہیے۔ لیکن جہاں صرف اور صرف ہے نا حاضری ہو اور آپ کو کوئی مقصد دعوت کا حاصل نہ ہو سکے، بلا وجہ ایسے اسٹیجوں کی زینت بننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بھی ضروری ہے، اور آئے گی بات کہ اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہے، اس کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ نہیں ملتا، نقصان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حق بات جہاں آپ کو کہنے کو ملے اور حق بات آپ کہہ سکتے ہو، حق کا علم رکھنے والے ہوں، بصیرت رکھنے والے ہوں، وہاں جا کر کے آپ حق بات کہیے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے ظاہری تال میل۔ یہ خیر بات آ گئی۔ کہتے ہیں اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ اگر مل جل کر رہنے کا مقصد علم و بصیرت والوں کی جانب سے انہیں سنت کے تمسک اور غلطی سے باز آنے کی دعوت دینا ہو تو ٹھیک ہے، یہ کہا تھا نا شیخ نے۔ اب یہاں پر حاشیے میں شیخ صالح فوزان کی کہ اس جواب پر ان کے شاگرد شیخ جمال بن فرحان الحارثی نے بڑی اہم بات کہی ہے۔ شیخ صالح فوزان کی اس بات کا ہمیں اس بات پر ہمیں اتفاق ہے، سرسری طور پر ہم عمومی طور پر اس سے متفق ہیں، بلا شبہ علم کے ساتھ جائیں، لیکن ایک بہت اہم نقطہ شیخ جمال بیان فرماتے، کہتے ہیں یہ بات افراد کے اعتبار سے تو صحیح ہے، افراد کے اعتبار سے، یعنی مثال کے طور پر کسی بھی فرقے کا کوئی آدمی ہو، ایک فرد ہو، ٹھیک ہے، اس فرد کو ہم سمجھائیں، بجھائیں، بتائیں، ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دے، ہے نا، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ بنا دے، حق تسلیم کر لے، توحید تسلیم کر لے، سلف صالحین کا طریقہ مان لے، سنت مان لے، بدعت سے باز آ جائے۔ کہتے ہیں یہ افراد کے اعتبار سے تو صحیح ہے، اس اعتبار سے کہ انہیں دعوت دیا جائے، ان پر اثر انداز ہوا جائے، یہ ممکن ہے، یعنی انڈیویجول جس کو کہتے ہیں نا، انفرادی طور پر تو یہ ممکن ہے کہ اس کو سمجھائیں اور وہ مان لے، تسلیم کر لے، قبول کر لے، آپ اثر انداز ہو جائیں، یہ ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں لیکن اس فرقے کے منہج کو بدلنا، پورا فرقہ ہے نا، جو فرقہ ہے اس کے منہج کو بدلنا اور اس کے رموز و نشانات پر اثر انداز ہونا عام طور پر ممکن نہیں ہے۔ ایک فرد آپ کے سامنے کوئی جماعت تبلیغ کا ہے نا، کوئی اخوان المسلمین کا ہے، جماعت اسلامی کا ہے، یا کوئی مثال کے طور پر رافضی ہے، یا مثال کے طور پر کوئی خارجی ذہنیت کا کوئی بھی، آپ اس سے ملیں، بات چیت کریں، سمجھائیں، دلائل حوالے وغیرہ دیں، تو الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ کیا ہوگا، ہو سکتا تسلیم کر لے، ہو سکتا سمجھ میں آ جائے اس کو۔ لیکن اب خارجیوں کی جو ذہنیت ہے، ان کا جو منہج، رافضیوں کا جو منہج ہے، صوفیوں کا جو منہج ہے، تحریکیوں کا جو منہج ہے نا، ایسے ہی یہ جو اخوانی ہے، جماعت اسلامی ہے یا جماعت تبلیغ، ان کی جو اپنی ایک سوچ ہے، ان کا جو ایک منہج ہے، اس منہج کو بدلنا یہ عام طور پر آسان نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا، یہ شیخ صالح فوزان کی بات پر نوٹ لگا رہے ہیں کہ عمومی طور پر شیخ صالح فوزان کا یہ اصول تو صحیح ہے کہ علم والے جا سکتے ہیں اگر وہ نصیحت کر سکتے ہیں تو، لیکن کہتے ہیں کہ انفرادی طور پر یہ ممکن ہے
کی اصلاح ہو جائے، سمجھ میں آ جائے، لیکن پوری جماعت کا طریقہ بدل جائے، پورے فرقے کا اصول بدل جائے، یہ عام طور پر ممکن نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ فرقے عام طور پر کیا کہتے ہیں آگے؟ کہتے ہیں کہ بلکہ وہ خود متاثر ہونے کے بجائے جو ان میں شامل ہوگا انہیں ہی متاثر کر دیں گے۔ جماعتوں کا، فرقوں کا معاملہ یہی ہے۔ اب کوئی کہے کہ بھائی میں جاتا ہوں فلاں جماعت کے لوگوں کو سمجھاؤں گا، تو فلاں جماعت کو آپ کوئی سمجھانے کے لیے جائے گا تو وہ جن کو سمجھانے کے لیے گیا ہے نا، اس جماعت کے لوگ متاثر نہیں ہوں گے، بلکہ اس جانے والے کو خود ہی متاثر کر دیں گے۔ شکار کرنے جائیں گے تو شکار ہو کر کے آ جائیں گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ فرقے عام طور پر، یہ اصول دیکھیے، یہ فرقے عام طور پر اپنی دعوت میں اپنے قائدین کی تعلیمات سے باہر نہیں نکلتے۔ اپنے قائدین کی تعلیمات سے، جو ان کے قائدین، جو ان کے اغوا پیشوا بڑے ہیں نا، ان کی تعلیمات سے باہر نہیں نکلتے۔ بطور مثال شیخ صالح فوزان پر کی جواب پر تعلیق لگاتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں بطور مثال فرقہ الاخوان المسلمون اور فرقہ تبلیغی جماعت کو لے لیجئے۔ مخلصین نے انہیں کتنی نصیحت کی اور ان کے بارے میں کتنا لکھا گیا، لیکن اب تک اپنی جگہ پر چلتے رہو۔ مثل کہا جاتا ہے نا، کوئی کچھ بھی کہے اپنی جگہ پر چلتے رہو، کوئی کچھ بھی کہے اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، ہلو نہیں۔ کہتے اسی مثال کی سمجھو، ایسے ہی آج بھی وہ اپنی جگہ پر اڑے ہوئے ہیں جیسے پہلے اڑے ہوئے تھے، یعنی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ابھی بڑا واویلا مچا تھا نا سعودی عرب کی طرف سے، جب وہ فیصلہ آیا، ان کا جو نظام ہے اس کے حساب سے، وہ اسلامی ایک پورا نظام ہے وہاں پر، انہوں نے ایک چیز جاری کر دی، تو اس پر بھی اتنا شور مچا۔ تو شور تو ضرور مچا، لیکن کیا کسی کو توفیق ہوئی کہ ذرا اپنے منہج پر نظر ثانی کر لے، اپنے عقیدے پر ذرا نظر ثانی کر لے؟ کسی کو توفیق ہوئی؟ نہیں توفیق ہوئی۔ کیوں پابندی لگائی تھی؟ کہا کہ ان کے عقیدے کے اندر شرک ہے، ان کے عقیدے کے اندر بدعات ہے، ان کے ہاں ضعیف موضوع روایات ہیں، ان کے ہاں بے سر و پیر کے قصے ہیں، واقعات ہیں، اس لیے اس جماعت کو یہاں پر کوئی ایکٹیویٹی کرنے پر ہم پابندی لگاتے ہیں۔ یہی تو تھا نا؟ ٹھیک ہے، پابندی پر آواز لگائی گئی، شور مچایا گیا، چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں اچھا لگا پابندی، لیکن کیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ذرا ہم نظر ثانی کر لیتے ہیں، ریوائز کر لیتے ہیں؟ کیا واقعی ہمارے عقیدے میں گڑبڑی ہے؟ کیا واقعی ہمارا منہج صحیح نہیں ہے؟ کیا واقعی ہمارے یہاں بدعت ہے؟ کیا واقعی ہماری کتابوں کے اندر ایسے واقعات اور قصے ہیں جو جھوٹے ہیں، بے سر پیر کے ہیں؟ یہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ تو کیا کیا؟ کوئی تبدیلی ہوئی؟ ایک مسئلہ، کوئی ایک بات فضائل اعمال یا تبلیغی نصاب کا کوئی ایک مسئلہ آپ بتائیں کہ کیا اس پر کسی نے آج تک نیچے نوٹ لگایا کہ یہ واقعہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اس لیے قابل اعتبار نہیں ہے، یہ واقعہ صحیح نہیں ہے اس لیے قابل اعتبار نہیں ہے، یہ حدیث موضوع ہے اس لیے قابل اعتبار نہیں؟ ایک نوٹ کسی نے نہیں لگایا ہوگا۔ آج بھی جیسے تیسے، آج بھی ویسے ہی پڑھا جاتا ہے، ویسے ہی تلاوت کی جاتی ہے۔ تفہیم القرآن کے اندر کتنے مسائل عقیدے کے خلاف، اہل سنت والجماعت کے خلاف، اسماء و صفات کے سلسلے میں اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف کتنے مسائل موجود ہیں، بھری پڑی ہے پوری تفسیر، لیکن آج تک کسی نے کوئی نوٹ لگا ہوا نہیں دیکھا ہوگا۔ کتنی چیزیں سنت کے خلاف ہیں، لیکن آج تک کبھی کسی نے اس پر ریمارک نہیں کیا۔ کتنا لکھا گیا، کتنا بولا گیا، کتنا جواب ہوا، کتنا رد کیا گیا، کتنا نقد کیا گیا، اہل حق کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو شیخ جمال بن فرحان الحارثی یہی کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کو بدلنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے اگر کوئی آدمی جائے گا تو بدل کر کے نہیں آئے گا، بلکہ خود اپنے آپ کو بدل دے گا، یعنی اس کو خود وہ متاثر کر دیں گے، اپنی اصلاح نہیں کریں گے بلکہ متاثر کر دیں گے، اس لیے یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد ایک مثال دے رہے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ تو الزام ہے، الزام ہے۔ دیکھو فرقہ الاخوان المسلمون کی ہے نا ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ ان کے بانی، فرقہ الاخوان المسلمون کے بانی کون ہے؟ حسن البنا، حسن
البنا مصر کے ہیں یہ، ان کی کتاب ہے مجموع الرسائل، مجموع الرسائل نام کی کتاب ہے، صفحہ 34 کا حوالہ دیا ہے۔ صفحہ 34 میں حسن البنا نے ایک ہیڈنگ لگائی ہے، ہیڈنگ لگائی، وہ کیا ہے؟ دعوتوں کے بارے میں ہمارا موقف۔ یعنی بہت ساری دعوتیں ہیں نا، یہ دعوت تبلیغی جماعت، تبلیغی دعوت، سلفی دعوت، اخوانی دعوت، رافضی دعوت، فلاں، جو دعوتیں مختلف انداز کی ہیں، کہتے ہیں مختلف دعوتوں کے بارے میں ہمارا موقف، اس عنوان کے تحت کیا لکھتے ہیں یہ دیکھیے، کہتے ہیں مختلف دعوتوں کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم انہیں اپنی دعوت کے ترازو پر تولتے ہیں۔ جتنی دعوتیں چل رہی ہیں، جتنے بھی دعوتی کام کر رہے ہیں، جتنی بھی جماعتیں دعوتی کام کر رہی ہیں، ہمارا طریقہ کیا ہے ان کے بارے میں؟ ہم ان کی دعوت کو اپنی دعوت کے میزان پر تولتے ہیں، اپنی دعوت کے میزان پر تولتے ہیں، جو اس کے موافق ہے خوش آمدید، ویلکم۔ جو ہماری دعوت کے موافق ہے وہ کیا ہے؟ خوش آمدید، استقبال ہے، آئیے ہمارے پاس۔ اور جو اس کے خلاف ہے ہم اس سے بری ہیں، جو اس کے خلاف ہے ہم اس سے کیا ہے؟ بری ہیں۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ اخوانیوں کا کام ہے، اخوانیوں کا۔ یہ حسن البنا جو اس جماعت کے یا اس فرقے کے امام مانے جاتے ہیں، امام الحسن البنا کہا جاتا ہے ان کو، انہوں نے اپنی کتاب میں خود لکھے ہیں کہ بھئی ہمارا طریقہ یہ ہے، دنیا میں جتنے لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، جتنی بھی جماعتیں کام کر رہی ہیں اسلام کے نام پر، جتنی بھی جماعتیں ہیں نا دعوتی مشن پر چل رہی ہیں، سب کے بارے میں ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم اس کی دعوت کو اپنی دعوت کے ترازو پر تولتے ہیں۔ اگر اس کی دعوت ہماری دعوت سے میچ ہوتی ہے، میل کھاتی ہے، مطابق ہے، تب تو ہم کہتے ہیں آئیے آئیے، استقبال ہے آپ کا۔ لیکن اگر ہماری دعوت کے خلاف ہے وہ، تو ہم اس سے بری ہیں، یعنی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہے۔ تو آپ بتائیے کہ کیا کوئی ان کے بیچ میں جا کر کے ان کو بدل سکتا ہے، ان کے منہج کو چینج کر سکتا ہے؟ وہ آپ کو پرکھیں گے کہ آپ ان کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ یہ کون سا اصول ہے؟ پہلے تو کسی کے بھی منہج کو کتاب اللہ کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا۔ ہمارا منہج، آپ کا منہج، اس جماعت کا، اس فرقے کا، اس ٹولی کا، اس دھڑے کا، سب کو کس پر تولا جائے گا؟ کسی اور کے میزان پر نہیں تولا جائے گا، کتاب اللہ کے میزان پر تولا جائے گا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میزان پر تولا جائے گا، سلف صالحین کے میزان پر تولا جائے گا۔ جو مطابق ہوگا وہ حق ہے، اور جو اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ہم آپ کیا کہتے ہیں سلفی؟ الحمدللہ اہل الحدیث کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہم دنیا کی ساری دعوتوں کو، ساری مشن کو، سارے کاموں کو، اپنے کاموں کو سب سے پہلے اور سب لوگوں کے کاموں کس پر پرکھتے ہیں؟ اللہ کی کتاب پر، نبی کی سنت پر، سلف کے طریقے پر پرکھتے ہیں، اس کے میزان پر تولتے ہیں۔ اگر مطابق ہے تو اسے ہم مانتے ہیں، کرتے ہیں، مطابق نہیں ہے تو اس کو ہم نہیں مانتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ مخالفت اپنے سے ہو رہی ہو یا پرائے سے ہو رہی ہو۔ تو اسی میزان پر، اسی ترازو پر، کسوٹی پر اپنی دعوت کو بھی، اپنے عمل کو بھی، اپنے عقیدے کو بھی پرکھتے ہیں، اور دنیا کی ساری دعوتوں کو اسی پر پرکھتے ہیں۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ دعوتوں کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم دنیا کی ساری دعوتوں کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ اگر اس کے مطابق ہے تو استقبال ہے، ویلکم ہے، خوش آمدید ہے، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس سے بری ہیں، وہ ہم سے بری ہے۔ یہ اصول ہے کہ نہیں اصول ہے؟ یہ اصول، کسوٹی ہماری دعوت نہیں ہے، کسوٹی کسی اور کا مشن نہیں ہے، کسوٹی اخوانی نہیں ہے، کسوٹی جماعت اسلامی نہیں، کسوٹی جماعت تبلیغ نہیں، کسوٹی رافضی نہیں، خارجی نہیں، کسوٹی کوئی سلفیت کا جھوٹا دعوے دار نہیں، کسوٹی اللہ کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام کی فقہ اور ان کی سمجھ، اور اس پر جو چلتے ہیں وہی حق ہیں، اس پر جو نہیں چلتے وہ حق نہیں ہو سکتے۔ نام کچھ بھی رکھ لے، وہ کتنا بھی اچھا نام ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو آپ دیکھیے یہاں پر سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے،
یہ مسئلہ پیش آتا ہے. اس کی وجہ سے یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے. اب ہمارے بہت سارے عزیز نوجوان حوصلہ مند ہیں، شوقین ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں کہ ان کے بیچ میں جائیں، ان کو سمجھائیں، ان کے بیچ میں جائیں، ان کو سمجھائیں، ان کے بیچ میں جائیں، ان کی اصلاح کریں. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن یہ جذبہ صرف اور صرف اس کام کے لیے کافی نہیں ہے. یہ جذبہ بڑا خطرناک ہے. یہ جذبہ نہیں ہے، جذبات ہیں. اور جذبات اس لیے ہیں کیونکہ جذبے کے ساتھ اور جو شرطیں پائی جانی چاہیے وہ شرطیں نہیں پائی جا رہی. سب سے پہلے تو ہمیں علم کی نعمت سے لیس ہونا ضروری ہے. اور ہم نے عرض کیا کتنے ایسے طلبہ ہیں، بعض علم سے نسبت رکھنے والے بھی ایسے ہمارے بھائی ہیں جو اس کے باوجود کہ علم اور طلب علم سے نسبت رکھتے ہیں، غیر شعوری طور پر ہے نا جان نہیں پاتے ہیں کہ وہ کسی غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں، کسی غلط موقف کی تائید کر رہے ہیں زبان سے، قلم سے. میڈیا پر کتنے ایسے شواہد موجود ہیں ہے نا کہ ہمارے چند طلباء نے، علماء نے باریکی نہ جاننے کی وجہ سے، علم نہ رکھنے کی وجہ سے، اور جو ملمہ سازیاں ہوتی ہیں، جو لوگوں کی ذہنوں کو کھینچنے والے کام کیے جاتے ہیں، رجھانے والے کام کیے جاتے ہیں، اس طرح کی چیزوں سے بہک کر کے فلاں جماعت کی تائید، فلاں جماعت کی تائید، فلاں فرقے کی تائید. آپ نے دیکھا ہوگا پی ایف آئی، پاپولر فرنٹ آف انڈیا، اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، ان کے اپنے شواہد کی روشنی میں کہ یہ کون ہے. کیونکہ ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو آج بہت ان کے پیچھے چل رہی ہے، سمجھتی ہے کہ ان سے بڑا امت کا مسیحا کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا امت کا خیر خواہ کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا مسلمانوں کا ہمدرد کوئی نہیں ہے. یہ لوگوں نے سب سمجھ رکھا ہے. اللہ واسطے ایسے اندھیرے میں نہ رہو، کسی اندھے جھنڈے کے پیچھے نہ بھاگو، کسی کی ظاہری چیزوں سے، ملمہ سازیوں سے دھوکے میں نہ آؤ. حقیقتوں کو اس کتاب پر پرکھو، نبی کی سنت پر پرکھو، سلف صالحین کے طریقے پر پرکھو، تب حقیقتیں واضح ہوں گی. اور اس کی رہنمائی کرنے والے الحمدللہ آج بھی زندہ ہیں ہمارے بڑے، اور کل بھی زندہ رہیں گے، اور قیامت کی صبح تک موجود رہیں گے. ان علماء سے جو ہماری رہنمائی ہمیشہ کریں، کبھی یہ دنیا خالی نہیں رہے گی. تو پی ایف آئی کا سپورٹ کر دیا، میڈیا پر بیٹھ کر کے ایسے ہی بیٹھ کر سپورٹ کر دیا. ہم پی ایف آئی کا سپورٹ کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ جہاں ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ہر جگہ یہ کھڑی رہتی ہے نا. یہ فرنٹ کھڑا رہتا ہے، یہ ان مسلمانوں کی آواز اٹھاتا ہے، مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، مسلمانوں کی ظلم کو ٹالنے کے لیے ہر طرح کی خدمات پیش کرتا، تائید کرتا. تو بہت سنگین مسئلہ ہے جب علم اور طلب علم سے نسبت رکھنے والے بھی غیر شعوری طور پر کہاں سے کہاں بہک کر چلے جاتے ہیں، گہرائیاں باریکیاں نہیں جان سکتے، نہیں جان پاتے. تو آپ بتائیے کہ عام لوگوں کا یا معمولی پڑھے لکھے لوگوں کا یا کہہ لیجئے کہ محض جذبے کی بنیاد پر اگر یہ کام کریں گے تو آپ بتائیے کہ ہم امت کی مصلحت میں کام کریں گے یا امت کے فساد میں کام کریں گے. بہت خطرناک مسئلہ ہو جائے. اس لیے ہر قدم پر اپنے بڑوں سے، اپنے سلفی علماء جو کبار علماء ہیں ہمارے، ان سے ہمیں وابستہ رہنا ہے، ان سے ہمیں ہمیشہ تعلق قائم رکھنا ہے. ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ کسی مسئلے میں ہم آزاد ہو جائیں، خود ہی سٹینڈ لے لیں، فیصلہ لے لیں. نہیں ہو سکتا ہے، اور یقینی طور پر یہی حق ہے کہ ہمارا علم، ہماری بصیرت، ہماری سوجھ بوجھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے. الحمدللہ وہ بصیرت مند علماء ہیں، ان کے ذریعے سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ حسن بنا نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ بھئی ہم دنیا کی ساری دعوتوں کو اپنی دعوت کی کسوٹی پر پرکھیں گے. یہ کون سی بات ہوئی بھئی؟ آپ کی دعوت کتاب و سنت کے مطابق ہے، پہلے یہ تو طے ہو جائے، پہلے یہ تو ثابت ہو کہ آپ کی دعوت کتاب و سنت ہے. اور آئے گی بات، بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ اخوانیت میں کیا ہے. لوگ کہتے ہیں اس میں کیا برا ہے، وہ بھی تو توحید مانتے، وہ بھی تو سنت مانتے ہیں. میرے بھائیوں، ایک لمبی فہرست ہے کہ ان کے یہاں کیا کیا ہے. سب سے اہم چیز تو عقید توحید نہیں ہے، صوفیت ہے اس کے اندر. ان کے بڑے بڑے جو علماء گزرے ہیں وہ مصر کے
مزاروں کا درشن 3-3 4-4 کلومیٹر پیدل چل کر کے جا کر کے کرتے تھے. اس کا حصہ ہے یہی جس کو اخوانی کہا جاتا ہے. سنت کی دعوت نہیں ہے. اس کے علاوہ جو خروج کی ذہنیت ہے، بغاوت کی ذہنیت ہے، سارے مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو اسلام سے باہر سمجھنا، مسلم حکمرانوں کے خلاف اس طرح کا ذہن بنانا کہ یہ سب بغاوت کرنے کے قابل ہیں. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ باتیں بستہ بستہ آئیں گی. خیر، تو یہ ہے. شیخ جمال کہتے ہیں اس لیے یہ لوگ کسی دعوت کو ہرگز قبول نہیں کر سکتے. جب ان کا نظریہ، ان کا اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ ہم پرکھیں گے اپنی کسوٹی پر، جو مطابق ہوگا اسی کو ویلکم کریں گے، ورنہ جائیے، ہم سے آپ کا کوئی تعلق نہیں. تو آپ ایک بات بتائیے کہ جب ایک فرقے کا یہ منہج ہے، یہ منہج کتاب اللہ کے خلاف ہے کہ نہیں خلاف ہے؟ یہ منہج سنت رسول کے خلاف ہے کہ نہیں؟ یہ منہج صحابہ کے خلاف ہے کہ نہیں؟ تو اب جس کا منہج کتاب و سنت اور سلف صالحین کا منہج نہیں ہے، آپ بتائیے کہ وہ آپ سے برات کا اظہار کرتا ہے، آپ سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ آپ کی دعوت ان کی دعوت کے مطابق نہیں ہے. تو آپ کو، ہم کو کیوں اتنی زیادہ ہمدردی ہے کہ ان کے بیچ میں جا کر کے ان کو دعوت دیں گے؟ خطرناک ہے کہ نہیں خطرناک ہے؟ یہ راستہ بڑا خطرناک ہے. تو یہ بہت خطرناک ہے. انفرادی طور پر لوگوں کو سمجھایا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سینوں کو کھول دے، ان کے دل کو کھول دے. تو بہرحال کیونکہ دوسروں کی دعوت کے بارے میں ان کی چاہت یہ ہے کہ وہ ان کی دعوت کے تابع اور ماتحت رہے. یہی ہے وہی وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. آپ سے کبھی بھی یہود و نصارہ اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کی ملت کے پیروکار نہ بن جائیں. تو پیروکار بن جائیں گے تب وہ آپ سے راضی ہو جائیں. تو جب تک آپ ان کے موقف کے نیچے نہیں جائیں گے، ان کی دعوت کے نیچے نہیں جائیں گے، ان کے ماتحت نہیں ہو جائیں گے، تب تک یہ آپ سے بیزاری کا اظہار، بائیکاٹ کا اظہار کریں گے. تو آپ بتائیں کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ آپ ان کو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ ایک سلفی منہج والے کو بہت آسان ہے سمجھانا. کہیں اسے غلطی ہو رہی ہے، راستہ اس کو دکھا دیا جائے کہ یہاں آپ سے غلطی ہو رہی، یہ راستہ تھا، چھوٹ گیا. فوراً وہ توبہ کر کے رجوع کرے گا، شکریہ ادا کرے گا. ہے کہ نہیں؟ یہ سلف کا طریقہ تھا. لیکن یہ نفس پرستی ہے، یہ نفس پرستی ہے، خواہشات نفسانی کی غلامی ہے کہ جو ہمارا طریقہ ہم نے طے کیا ہے، ہم نے بنایا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھنا اور یاد دلانا، اگر کبھی ہم بھول گئے، نہیں یاد رہا، کہ وہ جو کہا ہے نا کہ ہمارا موقف یہ ہے، مختلف دعوتوں کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم انہیں اپنی دعوت کے میزان پر، اپنی دعوت، یہ اپنی دعوت کیا ہے، اپنی دعوت کیا ہے، اس کو ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. کتاب تو بھی پوری باقی ہے، بہت ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آنی. تو اپنی دعوت ان کے ہاں کیا ہے، انشاءاللہ اس کی ساری مثالیں ان کی کتابوں کے حوالوں کے ساتھ آئیں گی. ان کے بڑے بڑے جو جماعت کے یا اس فرقے کے جو بڑے بڑے ارکان ہیں نا، ان کی تحریروں کی روشنی میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ساری باتیں آئیں گی. تو پھر یہ باتیں کھلیں گی کہ اخوان المسلمین کا عقیدہ کیا ہے، اخوان المسلمون کا منہج کیا ہے، اخوان المسلمین کی دعوت کیا ہے جس پر وہ سب کو پرکھتے ہیں، جس کو انہوں نے ترازو بنا رکھا ہے. یہ ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گی. خیر، یہ بات ہو گئی. اب یہاں پر کہتے ہیں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ شیخ صالح فوزان کی بات پر تعلیق لگاتے ہوئے کہتے ہیں شیخ جمال، اگر انہیں دعوت دینے اور سلفی منہج واضح کرنے کے لیے ان میں گھلنا ملنا ضروری ہو دوسری فرقوں میں، ہے نا، تو یہ چیز صرف علماء کرام یا طلب علم کے لیے ہونی چاہیے. علماء کرام یا طلب علم کے لیے ہونی چاہیے جو صحیح عقیدہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے منہج میں پختہ اور ٹھوس ہوں، ورنہ نہیں. اب اس میں بھی دو باتیں بتائی گئی. ایک بات یہ بتائی گئی کہ اگر ان میں گھلنا ملنا ہو، دوسرے فرقوں میں گھلنا ملنا، ان کے ساتھ تال میل کرنا، ہے نا، مل جل کر ان کے بیچ میں رہنا، یہ اگر ان کو دعوت دینے کے لیے جانا ہی ہے، سوچنا ہی ہے، اگر کوئی سوچتا ہی ہے، تو یہ کام کون کرے گا؟ یہ کام علماء کریں اور طلباء کریں. لیکن ہر عالم نہیں، ہر طالب علم بھی نہیں. وہ علماء اور طلباء جو عقیدے میں اور ایسے ہی صحیح عقیدے میں، سنت رسول میں اور سلف صالحین کے منہج میں پختہ اور ٹھوس ہوں،
وہی علماء طلبہ ان کے بیچ میں جائیں، ورنہ علماء طلبہ بھی نہ جائیں ان کے بیچ میں، کیونکہ کمزوریوں کی وجہ سے انسان بہک جائے گا، کمزوریوں کی وجہ سے انسان بہک جائے گا۔ اور آئے کی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہ آج جو یہ خروج کا جو نظریہ بنا ہوا ہے نا، تحریکیوں کا جو نظریہ بنا ہوا ہے، اس میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ لوگ تیزی کے ساتھ مائل ہوتے ہیں، جذبات میں لایا جاتا ہے، یہ دیکھو دین بگڑ رہا ہے، یہ دیکھو گناہ عام ہو رہا ہے، یہ دیکھو فلاں مخالفت ہو رہی، یہ دیکھو فلاں مخالفت ہو رہی، ہم کو آگے آنا چاہیے، ہم کو آگے بڑھنا چاہیے، ہم کو یہ کرنا چاہیے۔ اب نوجوان کہتا ہے ہاں بالکل ہمیں تو آگے آنا ہی چاہیے، لیکن اصولوں کو نہیں سمجھتا ہے، اسی لیے اس طرف لوگوں کا رجحان بہت جلدی آ جاتا ہے۔ خیر، اس سلسلے میں وہ جو دونوں مثالیں ہیں، شیخ صالح فوزان نے جن مثالوں کی طرف اشارہ کیا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے عالم تھے، وہ ان بدعتیوں کے بیچ میں گئے تھے ان کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ آپ بڑے عالم تھے، ٹھوس علم والے تھے، اس لیے انہوں نے یہ بات ان کو سمجھائی، اور جو باتیں انہوں نے پیش کی تھیں اس کا جواب بھی دے دیا۔ واقعہ سب کو معلوم ہے نا، کوفہ کی جامع مسجد سب کو معلوم ہے، وہ جو 100 مرتبہ تسبیح، 100 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ ہے نا، اس میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ تم لوگ اپنے گناہوں کو کاؤنٹ کرو، اپنے گناہ گنو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ کسی کی ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ تو چونکہ اتنا ٹھوس علم والے تھے تو ڈنکے کی چوٹ پر کھڑے ہو کر کے کہہ دیا کہ بدعت ہے یہ، اس کو گننے سے ثواب نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، تم نیکی گن رہے ہو، سبحان اللہ الحمدللہ، تم کو گناہ گننا چاہیے اپنا، یا تو تم اچھا۔ اب انہوں نے فوراً کیا کیا؟ فوراً جواب دے دیا۔ جواب کیا دیا؟ جواب دیا کہ اس میں برائی کیا ہے، اس میں برائی کیا ہے، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے نا، لا الہ الا اللہ، اس میں برا کیا ہے؟ انہوں نے فوراً اس شبہے کا جواب دیا۔ ابن مسعود نے کیا کہا؟ دو میں سے ایک چیز ہے، یا تو تم نبی کے صحابہ سے زیادہ فضیلت والے ہو، اور یا پھر تم لوگوں نے ایک بدعت ایجاد کر ڈالی ہے، طے کر لو کہ تم کس کیٹیگری میں آتے ہو۔ نبی کے صحابہ سے یا تو افضل ہو تم، کیونکہ نبی کے صحابہ نے یہ کام نہیں کیا تھا، تو تم زیادہ افضل ہو، تو یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ تم افضل ہو، اور یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ نبی کے صحابہ سے افضل ہو جاؤ، اور جب یہ کام انہوں نے کیا نہیں ہے تو پھر دوسری بات ہی ثابت ہوتی ہے کہ یہ بدعت ہے جو تم کر رہے ہو۔ اب اس کے بعد پھر ایک جواب دیا انہوں نے، کہا کہ لیکن ہماری نیت تو اچھائی کی ہے۔ کیا جواب دیا تھا؟ ما اردنا الا خیرن، ابن مسعود لیکن ہماری نیت تو اچھائی کی ہے، خیر چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، اجر و ثواب کے لیے کام کر رہے ہیں، تو معاف کیا جانا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یعنی اس طرح انہوں نے کہنا چاہا کہ پھر کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے پھر اس کا جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ کم من مرید للخیر لن یصیبہ، اتنے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں لیکن کبھی بھلائی پاتے نہیں ہیں، تو تمہاری نیت سے تھوڑی کوئی چیز بھلی ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر آئے جوش میں، غیرت میں، سنت کی غیرت میں، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم، ابھی نبی کے پیالے ٹوٹے نہیں ہیں جس میں آپ کھاتے پیتے تھے، ابھی نبی کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے ہیں جو آپ پہنتے تھے، تم نے اتنے جلدی یہ راستہ پکڑ لیا، یہ راستہ بدعت کا راستہ تم نے اختیار کر لیا۔ اور اس کے بعد کیا ہے اخیر میں معلوم ہے؟ اخیر میں یہ ہے، بیان کرتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جن لوگوں کو اس مسجد، کوفہ کی مسجد میں سمجھایا تھا نا اس بدعت کے حوالے سے، ان لوگوں کی اکثریت جنگ نہروان میں شریک تھی، اور رافضیوں کی طرف سے، خارجیوں کی طرف سے ہم پر تیر برسا رہی تھی۔ تو سنت سے دوری کا یہی نتیجہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسے کیا معلوم پڑا کہ ان کے بیچ میں جا کر کے نصیحت کرنے والا، سمجھانے والا کون ہوگا؟ علم والا ہو، ٹھوس علم والا ہو۔ علماء میں بھی کون؟ علماء جو ٹھوس ہوں، جو عقیدے میں، منہج پہ ٹھوس علم والے، وہی لوگ جائیں، ورنہ معمولی اور عام علم والا بھی بہک جائے گا، بھٹک جائے گا۔ دیکھا آپ نے کتنے سوال کیا انہوں نے، کتنا جواب دیا، کتنا شبہہ پیش کیا،
لیکن چونکہ بڑے عالم تھے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے ہر سوال کا جواب دیا، ہر شبہے کا جواب دیا، ہر ڈاؤٹ کو انہوں نے کلیئر کیا اور انجام تک پہنچا دیا۔ تو یہ ہے، ایسے ہی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو دوسرا واقعہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے بیچ میں جو حضرت علی سے بغاوت کر کے 6000 لوگ الگ ہو گئے تھے، ان کو کیسے سمجھانے کے لیے گئے۔ ابن عباس جیسا بڑا عالم دین امت کا، جو ٹھوس علم والا ہو اور قرآن کریم کی باریکیوں کو جانتا ہو، ہے نا، اس کے رموز کو جانتا ہو، اس کے نقطوں کو جانتا ہو کہ کہاں کس چیز کا کیا معنی ہے، کس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، کون سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں، تو ایسے علم والے ہی ایسے لوگوں کی رہنمائی کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے محض جذبے کی بنیاد پر ہر آدمی کو نہیں چاہیے کہ میں ان کے بیچ میں جاؤں گا سمجھاؤں گا، ان کے بیچ میں جاؤں گا سمجھاؤں گا، ان کی نصیحت کروں گا، ان کو ہے نا راہ راست پر لاؤں گا۔ یہ بہت خطرناک راستہ ہے۔ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پہلے سیف کرے، اپنا تحفظ کرے، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنا منہج، اپنا عمل، اپنا سلوک، اپنا کردار، اپنا اخلاق، پہلے اپنی اصلاح ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد اپنے بال بچے، اہل و عیال، ہے نا، ان کی اصلاح ہو، پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھے۔ پہلے اصول تو یہی ہے دعوت کا۔ اب آدمی اپنی ذات سے غافل ہے اور ایران توران تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں جائے گا، ان کو سمجھائے گا، ان کے پاس جائے گا، ان کو سمجھائے گا۔ پہلے لیس تو ہونا چاہیے علم کی، ہے نا، علم کی دولت سے، تب جا کر کے کام کرنا ہے۔ بہرحال تو یہ چند باتیں تھیں آج کے اس حلقے میں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ باتیں اگلے حلقوں میں آپ کے سامنے آئیں گی، اور سب سے پہلے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی بارے میں بات ہوگی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے خوارج کے بیچ میں جا کر کے ان سے مناظرہ کیا، اور کیسے اپنے ٹھوس علم کے ذریعے سے ان کے 3 بڑے بڑے ڈاؤٹس کو کلیئر کیا، جن ڈاؤٹس کی وجہ سے ان لوگوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے خلاف بغاوت کیا تھا۔ اور الحمدللہ ایک مناظرے سے، ایک چھوٹے سے مناظرے کی وجہ سے الحمدللہ 2000 خارجیوں نے اپنی خروج کے عقیدے سے توبہ کر لیا اور حضرت علی کے ہاتھ پر آ کر کے بیعت کر لیا۔ تو ایسے لوگوں کو حق پہنچتا ہے کہ وہ جائیں ان لوگوں کے بیچ میں۔ آپ دیکھتے ہوں گے آج کل، ہے نا، لوگ ایموشنل بات کرتے ہیں، ہے نا، کسی دوسرے مسلک والے سے آپ بات کریں، ہے نا، کسی غیر سلفی منہج والے سے، کسی ہمارے نوجوان کی بات چیت ہوتی ہے، سوشل میڈیا پر کوئی بات چیت چلتی ہے، مسئلے مسائل کا، ہے نا، آپس میں سوال جواب ہوتا ہے، تو بات کہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ مناظرہ کرنے تک۔ ٹھیک ہے، مناظرہ کر لو۔ ہمارا عزیز نوجوان آتا ہے، ساتھی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں فلاں سے مناظرہ کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے۔ اب وہ بار بار مناظرے کی دعوت دیتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بار بار مناظرے کی دعوت دیتا ہے، اگر دعوت مناظرے کا چیلنج قبول نہیں کریں گے تو ہار جائیں گے۔ مناظرہ ہونا چاہیے، مناظرہ ہونا چاہیے۔ اس طرح کی چیز ہوتی ہے، اس چیز سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ کیوں معلوم آپ کو؟ یہ تو ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ ہے آپ کو جوش میں لانے کا، جذبات میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جوش میں آئیں گے، مناظرے کے لیے بیٹھ جائیں گے، بڑے علماء آپ کو سمجھائیں گے، آپ نہیں مانیں گے، آپ کسی کو سمجھا بجھا کر کے، کسی اپنے، ہے نا، اپنے بیچ میں علماء کو یا طلبہ کو لے کر کے آپ مناظرے کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ لیکن ان کے ڈاؤٹس کیا ہیں، ان کی شبہات کیا ہیں، ان کا فتنہ کیا ہے، وہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ مناظرہ ان کے حق میں چلا جائے گا اور آپ ہار جائیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مناظرے کی جو سوچ ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ مناظرہ حق قبول کرنے کے لیے ہوتا تھا کہ چلو دونوں طرف سے دلائل پیش کیے جائیں، آپ پیش کریں، ہم پیش کریں، جن کی باتیں کتاب و سنت کی مطابق ہوں، ان دلائل کے مطابق دونوں اس کو مان لیں، اپنی بات کو چھوڑ دیں۔ لیکن آج حق تسلیم کرنے کے لیے مناظرے نہیں ہوتے ہیں، نیچا دکھانے کے لیے مناظرے ہوتے ہیں، ہے نا، اپنی جیت کا اعلان کرنے کے لیے، آپ کی ہار کا اعلان کرنے کے لیے مناظرہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ایموشنل بنایا جاتا ہے، جذباتی بنایا جاتا ہے، تاکہ آپ کسی کو بھی لے کر کے آ جائیں اور مناظرہ کرنا شروع کر دیں، اور نتیجہ پھر ہار کی شکل میں آ جائے۔ اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور مناظرے کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ کتاب و سنت کے دلائل، سلف امت کے منہج کے ذریعے سے ہر مسئلے کا حل، ہر مسئلے کا جواب مل سکتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسٹیج پر آ کر کے مناظرہ کیا جائے۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کی نعمت سے مالا مال فرمائے،
اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کی دولت سے لیس ہونے کی توفیق عطا فرمائے، علم کے ہتھیار سے اللہ تعالی ہمیں مسلح ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سلف صالحین کے منہج کو سمجھنے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی، اسی کی دعوت دینے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔